زبردست خوبصورت پاکستانی ماڈل ہیں اور بڑی پیاری ماڈل ہیں. کوئی ایسی ماڈل نہیں ہیں جن کو صرف آپ شوٹس پہ دیکھتے ہیں یا پھر ان کو کسی میگزین میں دیکھتے ہیں. تو یہ وہ ماڈل ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا بڑا سافٹ امیج جو ہے لوگوں کے سامنے لے کر آ رہی ہیں. بینگ اے ماڈل لوگوں کے پاس صرف یہی ہوتا ہے نا کہ شوٹس کر لیں, کسی ڈیزائنر کے لیے کسی کا پی آر کر لیں, کوئی کام کر لیں, ان کی پروفائل کے لیے کام کر لیں. بٹ یہ جو ہے یہ پورے پاکستان کی پروفائل کے لیے کام کر رہی ہیں. تو آئی لائک اٹ. میرے پاس موجود ہیں مہوش بٹ. کیا حال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. مہوش میری بڑی اچھی دوست ہیں, پہلے بھی آ چکی ہے میرے پاس پروگرام میں, ناٹ ہیئر, کسی اور شو پہ ہم نے بڑی اچھی سی گپے شپے ماری ہوئی ہیں, بڑا آپ کے بارے میں الیبریٹ کیا. بٹ آج اس پلیٹ فارم سے آپ پلیز کچھ بتائیے, کیونکہ ایک فلپین میں کانٹیسٹ ہوا ہے جو کہ بیوٹی پیجنٹ تھا, مس ارتھ کانٹیسٹ, جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ پارٹیسپیٹ کر کے آئی ہیں. اس کے بارے میں بتائیے گا, پھر ہم آپ کا جو پاسٹ ہے, محنت ہے, اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. جی بالکل. ابھی ریسنٹ ایک ہمارا کانٹیسٹ ہوا ہے, بیوٹی کانٹیسٹ. آپ کو پتہ ہی, پہلے ہمارا نیشنل لیول پہ ہوا تھا, پھر آپ کے پاس ہم لوگ اپنے انٹرویوز وغیرہ دے کے گئے. اس کے بعد پھر ہم لوگ انٹرنیشنل گئے اور مس ارتھ پاکستان, میں فلپینز میں ایز اے مس ارتھ پاکستان گئی. مجھے موقع ملا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا, اور میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ میں جتنا پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ کر سکتی ہوں میں کروں. اور کیونکہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہم سے یہی کیا جاتا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ تو بیڈ امیج کے لیے مشہور ہے, وہاں پہ بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں, یہ وہ, اور آپ کس طرح سے پاکستان کو ان کا پازیٹیو امیج کریٹ کریں گے. آپ اپنی خوبصورتی کا جو دھماکہ کر کے آئی ہیں ان کے ملک میں, تو بولیں گے تو صحیح بم دھماکے ہوتے ہیں یار. تو سافٹ امیج جو آپ نے وہاں پہ پریزنٹ کیا اپنے کام سے, اپنے ٹیلنٹ سے, اپنی ماڈلنگ سے, اپنے کانٹیسٹ سے, تو پھر کیسا پایا سب نے آپ کو؟ بہت اچھا تھا. لٹرلی ابھی میں وہاں پہ گئی تھی, ہمارا آلموسٹ 1 مہینے کا ٹور تھا, ہمارا اسٹے تھا, ہر چیز انہیں کی طرف سے تھی, اور یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ تھا. اور میں ابھی میرا وہاں پہ تیسرا دن ہی تھا, اور مجھے لگا کہ میرا کام کمپلیٹ ہو گیا, میرا آنے کا جو مقصد تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. کیونکہ وہاں پہ اتنی رسپیکٹ ملی, وہاں پہ اتنی سیکیورٹی تھی. جہاں پر ہم جاتے تھے ہمارے فینز اور ہر جگہ مس پاکستان, مس ارتھ پاکستان, مس ارتھ پاکستان, اور بہت اچھا لگ رہا تھا. کتنے ممالک سے لوگوں نے شرکت کی اور وہاں پر کتنے ممالک سے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا؟ بیسیکلی وہاں پہ آل اوور دا ورلڈ کنٹیسٹنٹ آئے ہوئے تھے, اور 90 کنٹریز سے گرلز آئی ہوئی تھی. اور وہ جو ساری گرلز تھی, ہر کوئی فیمس ماڈل تھا, کوئی ایکٹر تھا, اور اس کے بعد ہر کسی نے پہلے نیشنل لیول پہ اپنا ٹائٹل لیا, اس کے بعد وہ گرلز وہاں پہ آئی. تو وہاں پہ دوستی ہوئی کسی کے ساتھ؟ جی بہت ساری دوستی. سوشلائزنگ تو آپ کو دیکھیں کتنی اچھی ملی ہوگی وہاں پہ, اتنی لڑکیوں سے دوستی. جی جہاں وہاں پہ پہلے دن ہی جیسے کہ مجھے ایسا لگا کہ ایک ہی دن میں نے پوری دنیا دیکھ لی, کیونکہ وہاں پہ پوری دنیا سے لڑکیاں آئی ہوئی تھی, ہر کسی کا کلچر الگ تھا, ہر کسی کا ہیریٹیج الگ تھا, اور مجھے ایک ہی دن میں بہت کچھ دیکھنے کو مل گیا. تو ان کی گرومنگ, ان کی چیزیں کیا ہماری گرومنگ سے ڈفرینٹ ہے؟ کیا وہ بہت پروفیشنل ہیں یا ہم بھی پروفیشنل ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی بالکل, ڈفرینس تو واقعی ہے. میں نے وہاں پہ جا کے جو فیل کیا, پہلی چیز ہماری کنٹری میں گرلس کی گرومنگ نہیں کروائی جاتی, جو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا. لیکن ماڈلنگ ایکٹنگ کو ویسے ہی نہیں اچھا سمجھا جاتا. یہاں پہ تو پہلے یہ بات کر دیتے ہیں لڑکی ایکٹنگ کرے گی, لڑکی ماڈل بنے گی. نہیں بالکل نہیں, ایسا تو پاسبل شادی کر دو, شادی کر دو اس کی, ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی. لیکن وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ لوگ اپنی بچیوں کو خود بیچتے ہیں. وہاں پہ 1-1 سال 2-2 سال کی پراپر ٹریننگ اور ایجوکیشن لے کے گرلز آئی ہوئی تھی. اور مجھے ایسا لگتا ہے وہاں پہ جا کے جو میں نے فیل کیا کہ پاکستان کی ہر بچی کو, ایون پوری دنیا سے ہر بچی کو بیوٹی پیجنٹ میں جانا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ ہماری گرومنگ ہوتی ہے, ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, ہمیں اٹھنا بیٹھنا, اوڑھنا پہننا, کھانا پینا سکھایا جاتا ہے. ایون ہمارا کانفیڈنس بہت بوسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو وہاں پر کسی نے کہا کم کیا ہو کاکن چا کوکم کیا فلپینی لینگویج میں کسی نے کچھ کہا؟ فلپین میں ہمیں کچھ ورڈز بھی سکھائے گئے وہاں پہ, جیسے تھینک یو کہتے ہیں, سلامت کو. آپ بریک کے لیے ذرا فلپینی لینگویج میں کہیں, پھر ہم بریک جاتے ہیں. کہیے اس کیمرے میں. فلپین کی پوری لینگویج تو مجھے نہیں آتی, کچھ ورڈز آتے ہیں, یہ کہہ دیجیے پھر ہم بریک پہ جائیں گے. یہ بھی نہیں آتا, بس 2-3 ورڈز آتے ہیں. سلامت پو, تھینک یو. ٹیک اے بریک یار.
جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. میرے پاس جو ہے مہوش بٹ ہیں اور ابھی فلپین سے کانٹیسٹ جو ہے اس میں حصہ لے کر آئی ہیں. بہت بڑا بیوٹی کانٹیسٹ تھا, پیجنٹ تھا. ایک سوال یہ ہے کہ جو روما مائیکل ہیں, شی واز اے پاکستانی ماڈل رائٹ, انہوں نے سوئمنگ کاسٹیوم والا جو کاسٹیوم ہوتا ہے باڈی کاسٹیوم وہ پہن کے وہاں پہ واک کی تھی, جس کی وجہ سے ان کو لوگوں نے بہت برا بھلا کہا, ٹرول کیا, ان کو بولا کہ دس واز ناٹ دا رائٹ آؤٹ فٹ ٹو ویئر آپ کسی بھی کانٹیسٹ میں. تو کیا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کانٹیسٹ میں حصہ لینے کے لیے, بیوٹی پیجنٹس میں حصہ لینے کے لیے اس طرح کا ڈریس ریکوائرمنٹ میں آپ ان کی ریکوائرڈ پوری کریں؟ از دیٹ امپورٹنٹ؟ جی کسی بھی ہم بیوٹی کانٹیسٹ میں جاتے ہیں, چاہے وہ مس ارتھ ہو, چاہے مس پاکستان گلوبل ہو, کچھ بھی ہو, مس یونیورس, مس ورلڈ ہو, وہاں پہ ایک انہوں نے راؤنڈ رکھا ہوتا ہے جس کا نام ہم بکنی راؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر پری ججنگ فیس اینڈ فگر راؤنڈ. اور یہ راؤنڈ پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ ججز رکھتے کیوں ہیں. ان کا اصل مقصد کسی کو ننگا کرنا نہیں ہوتا, کسی کی باڈی دیکھنا نہیں ہوتا. ان کا اصل مقصد جو بیوٹی کوئین ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی ہے اور کانفیڈنٹ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہمارے یوتھ ہے بہت سٹریس ہے, ان کو بہت انگزائٹی ہے, اور انگزائٹی اور سٹریس میں یہ لوگ نکل جاتے ہیں ڈرگز لینے کی طرف. اور جو گرلز ڈرگز لیتی ہیں اپنے جسم پہ ان کے جسم پہ کٹ لگے ہوتے ہیں اور وہ ڈرگز وغیرہ لے کے, تو وہ بکنی راؤنڈ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی باڈی دیکھی جائے. یہ نہ ہو کہ کل کو انہوں نے بیوٹی کوئین بنا دی اور بیوٹی کوئین ڈرگز لیتی ہے, اس کی باڈی پہ نشان ہے ڈرگز کے. تو یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیزائنر ایک طریقے سے تو باڈی چیک ہی ہو گئی نا, باڈی کو ہی دیکھا جا رہا ہے, اسی کو انہینس کیا جا رہا ہے نا, چیک تو باڈی ہو رہی ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ باڈی وہ جج نہیں کر رہے, ہمیں وہ بیسیکلی ہماری ہیلتھ چیک کر رہے ہیں, فزیکل اور مینٹل ہیلتھ. تو ہیلتھ تو میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ سے بھی کی جا سکتی ہے, مگر خیر چھوڑ, مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ نہیں میں نے بالکل نہیں کیا. تو پھر یہی سوال ہے کیونکہ میرا جو جی بالکل میں اس کو کرنا چاہوں گی ایلیبوریٹ ضرور. کیونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں بیوٹی کانٹیسٹ میں, وہاں پہ مسلم کنٹریز کے لیے الگ سے مینشن ہوتا ہے کہ مسلم کنٹری کو الاؤ ہے کہ اپنی وہ باڈی کور کرے. ان کو وہ آئی نو کہ پوری دنیا میں پاکستانی ممالک, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی رسپیکٹ ہے اور ہر طریقے کے کانٹریکٹس میں چیزوں میں ہے. تو کیا لڑکیاں, یہی سوال ہے کہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں ٹو شو دی باڈی اینڈ اسٹف آل؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کی اپنی چوائس ہے, ان کی اپنی چوائس ہے. کیونکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو نہیں کیا, کیونکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں, کوئی بھی لڑکی باہر نکلے گی تو وہاں پہ جا کے یہ لوگ اب خود کو پروموٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہیں, کنٹری کو بھول جاتی ہیں. اور میں نے وہاں پہ جا کے خود کو پروموٹ نہیں کیا, میں نے کنٹری کو پروموٹ کیا. خود بکنی پہننے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں ایک اسلامی کنٹری سے ہوں, وہاں پہ جا کے میں نے خود کو نہیں دکھا سکتی, اپنی کنٹری کو دکھاؤں گی, ڈیفینیٹلی اپنے کلچر کو دکھاؤں گی, اپنے ہیریٹیج کو دکھاؤں گی. اور جہاں تک بات ہے روما مائیکل کی, روما مائیکل کسی اور پیجنٹ میں تھی, میں وہ مس گرینڈ میں تھی, اور مس گرینڈ کے رولز اور ریگولیشن میں نہیں جانتی, کیونکہ ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا ہے کہ ہاں کرائٹیریا میں امپورٹنٹ ہو, اور انہوں نے کانٹیسٹ کا حصہ بھی تھی, تو ایز بینگ اے ماڈل انہوں نے بہت پروفیشنلی اس کا ایکٹ جو ہے وہ کیا اور اس میں حصہ لیا. دیکھیں کسی کا بھی پوزیشن آپ کو نہیں پتا کس وقت کیا کس کو کیسا ٹاسک دیا ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے اس ٹاسک کا حصہ بننے کے لیے اس کو کیا ہو. مگر خیر پاکستان میں کیونکہ اس چیز کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا, ان کو بولا گیا کہ بکنی آؤٹ فٹ جو ہے شی شوڈنٹ ویئر اینڈ اسٹف آل دیٹ, بیکاز ایز اے ماڈل پیپل لائک ہر الاٹ. تو ان کا جو ہے وہ والا سائڈ لوگوں کو اچھا نہیں لگا تھا, اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا کہ کانٹیسٹ میں کیا اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ویئر سچ کلوتھس اینڈ یہ سارا کچھ. اینڈ میں کوئی میسج دینا چاہیں گی, کوئی بات کرنا چاہیں گی جو لڑکیاں بیوٹی کانٹیسٹ میں حصہ لینا چاہتی ہیں, بیوٹی کوئین بننا چاہتی ہیں, تو اوور ٹو یو پلیز سے سمتھنگ. جی بالکل میں ضرور میسج دینا چاہوں گی. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ہماری پاکستان میں گرلس کی گرومنگ نہیں کی جاتی. ایجوکیشن ہے, یونیورسٹی ہر کوئی جا رہا ہے, کالج ہر کوئی جا رہا ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ بیوٹی پیجنٹ میں آتے ہیں تو آپ کی تربیت ہی کی جاتی ہے, آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, آپ کو سکھایا جاتا ہے, ایون آپ کو مور کانفیڈنٹ بنایا جاتا ہے. اگر آپ لوگ آنا چاہتی ہیں تو آپ لوگ ضرور آئیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا بہت ضروری ہے. ایک حساب سے ضروری بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے کنٹری کا امیج بھی بہتر ہوگا, اس سے پازیٹیوٹی پھیلانا بہت ضروری ہے. یہ گجراتی ہیں, گجراتی فیملی سے ہیں, اور اس کے باوجود دیکھیں ان کی فیملی کے سپورٹ کے ساتھ اور اپنی فیملی کو جو ہے نا انہوں نے اپنے ہاتھ میں اعتماد میں رکھ کے تو آگے دیکھیں حصہ لیا اور اپنی خواہشوں کو بھی پورا کر رہی ہیں. اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ماڈل کا ایک بیوٹی کوئین کانٹیسٹ میں جو پاکستان کی لڑکیاں ہیں ان کا دیکھیں سافٹ امیج دکھا رہی ہیں, بڑی بات ہے.